منبر نور پر جلوہ فرما علماء کرام اور ساتھ ہی ساتھ استاد گرامی حضرت علامہ مولانا عبدالتواب صاحب قبلہ مرکز اللہ العلی اور دیگر سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علیک من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالو، شمعی رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث اعظم کے ماننے والوں، آئیے ہم لوگ سب لوگ مل کر آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودواعیها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ دائما ابدا۔ علم و وفا کی شان ہے مفتی رجب علی، علم و وفا کی شان ہے مفتی رجب علی، ایک قادری نشان ہے مفتی رجب علی، سبحان اللہ۔ تھا جن پہ ناز مفتی اعظم کو دوستو، تھا جن پہ ناز مفتی اعظم کو دوستو، اوہ سنیت کی جان ہے مفتی رجب علی، اور ہر خاص و عام کے ہے لبوں پر یہی کلیم، ہر خاص و عام کے ہے لبوں پر یہی کلیم، ملت کے پاسبان ہے مفتی رجب علی، ملت کے پاسبان ہے مفتی رجب علی۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ رب قدیر اپنے پیارے حبیب سے فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب تم فرما دو کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ علم ایک روشنی اور تاریکی ایک جہل ہے، جس طریقے سے رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے ایک پڑھا ہوا انسان اور ایک بے پڑھا ہوا انسان برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ علم وہ دولت ہے کہ علم جتنا خرچ کرو اتنا ہی بڑھتا ہے، علم وہ دولت ہے کہ انسان علم ہی کے ذریعے سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے، انسان علم ہی کے ذریعے سے اپنے ماں باپ کے مراتب کو پہچانتا ہے، انسان علم ہی کے ذریعے سے اپنے بڑوں کو پہچانتا ہے، انسان علم ہی کے ذریعے سے اپنے والدین کو پہچانتا ہے، انسان علم ہی کے ذریعے سے اپنے آپ کو مفکر کہلاتا ہے، انسان علم ہی کے ذریعے سے اپنے آپ کو محدث کہلاتا ہے، انسان علم ہی کے ذریعے سے اپنے آپ کو مفکر کہلاتا ہے، انسان علم ہی کے ذریعے سے اپنے آپ کو دانشور کہلاتا ہے، انسان علم ہی کے ذریعے سے اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلاتا ہے، انسان علم ہی کے ذریعے سے اپنے آپ کو انجینئر کہلاتا ہے، انسان علم ہی کے ذریعے سے حبیب مصطفیٰ کو پہچانتا ہے، اور انسان علم ہی کے ذریعے سے عظمت مصطفیٰ کو پہچانتا ہے، اور انسان علم ہی کے ذریعے سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اور انسان علم ہی کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ تبھی تو ایک عاشق نے کہا ہے کہ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جس بیاباں میں شجر نہیں تو
پھل کیا ہوگا؟ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ بے شک جس طریقے سے جان بچانا فرض ہے اسی طریقے سے علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ اگر انسان علم دین حاصل کرتا ہے تو وہ خود سنت مصطفیٰ پر چلے گا اور اپنے بچوں کو بھی شریعت مصطفیٰ پر چلانے کی تاکید کرے گا اور اپنے بیوی کے حقوق کو پہچانے گا، اور اگر عورت علم دین حاصل کرے گی تو خود شریعت مصطفیٰ پر چلے گی اور اپنے بچوں کو بھی شریعت مصطفیٰ پر چلانے کی تاکید کرے گی اور اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانے گی، اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک سے پیش آئے گی۔ اور اللہ کے پیارے حبیب نے ایک مقام پہ اور ارشاد فرمایا، حدیث مصطفیٰ ہے، من خرج فی طلب العلم ہوا فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر اسی راستے میں اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شہیدوں کا درجہ پائے۔ واہ واہ واہ، شہیدوں کا درجہ پائے گا جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا، اگر اسی راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے علم دین حاصل کرو، اگرچہ دور کا سفر کرنا پڑے، اگرچہ چین کا سفر کرنا پڑے، اگرچہ مشقت اٹھانا پڑے، اگرچہ بھوکا اور پیاسا رہنا پڑے، مگر علم دین حاصل کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت کے دن جب اللہ رب قدیر نمازیوں کو اور جہاد کرنے والے کو حکم دے گا کہ اے بندو تم جنت میں چلے جاؤ، اس وقت علماء کرام عرض کریں گے کہ اے اللہ رب قدیر، ان لوگوں نے اگر جہاد کیا ہے تو ہمارے علم ہی کے ذریعے سے کیا ہے، ان لوگوں نے اگر نمازیں پڑھی ہے تو ہمارے علم ہی کے ذریعے سے پڑھی ہے۔ بس اسی وقت اللہ رب قدیر ارشاد فرمائے گا کہ اے علماء کرام، آج تم میرے بعض فرشتوں کے مثل ہو، آج تم سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ بس علماء کرام تمام لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جنت میں لے جائیں گے۔ اور ایک مقام پر اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ شہیدوں سے زیادہ علماء کے قلم کی سیاہی ہے، اس لیے کہ جب میزان پہ شہیدوں کے خون سے علماء کے قلم کی سیاہی تولی جائے گی تو اس وقت علماء کے قلم کی سیاہی وزنی ہوگی۔ اس لیے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ اپنی جان کو راہ خدا میں پیش کر دیتا ہے اور شہیدی کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، مگر جو ایک عالم دین ہوتا ہے جب اس کے قلم کی سیاہی نکلتی ہے تو الدولت المکیہ کا وجود ہوتا ہے، عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو فتاوی رضویہ کا وجود ہوتا ہے، عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو بخاری شریف کا انمول تحفہ لوگوں کو ملتا ہے، عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو فتاوی عالمگیری کا وجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب قدیر علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے تولے گا تو شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی علماء کی قلم کی سیاہی ہوگی۔ مگر افسوس اس بات کی ہے کہ آج ہم نے علم کو بھلا دیا ہے، علم میں بہت پیچھے ہمارے قوم کے مسلمان ہیں، جس طرف دیکھیے اس طرف جہالت ہی جہالت نظر آتی ہے۔ آج جن بچوں کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے ان بچوں کے ہاتھوں میں دارو اور شراب ہے۔ جن بچوں کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے ان بچوں کو ہاتھوں میں جوا کا تاش ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے اسلام کو بھلا بیٹھا ہے، اسلام کو بھلا دیا ہے، دین کو ہم نہیں پڑھیں گے اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ سن لیجئے
ہم نے اور آپ نے اللہ کے حکم کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے اور تم اسلام کو مٹانے کی کوششیں کرتے ہو. اسلام نہیں مٹ سکتا ہے. اسلام کو مٹانے کی سازشیں بہت کی گئی ہے اور یہ اسلام نہیں مٹا ہے، اس لیے کہ اسلام کے لیے بہت مشقتیں اٹھانی پڑی ہے اور یہ اسلام کو تم کیا تمہارے جیسے ہزاروں آئیں گے نہیں مٹا پائیں گے. اس لیے کہ بہت پہلے میرا بریلی کا رضا کہہ دیا تھا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اسلام نہیں مٹ سکتا اور اس دنیا کے اندر ہمیں اگر رہنا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک مسلمان بن کر اس دنیا کے اندر جینا. بہت کچھ دیا ہے ہمارے آبا و اجداد نے. آج جس لال قلعے پر کھڑے ہو کر بھارت کے پردھان منتری جھنڈا لہراتے ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ محمد کے غلاموں کی نشانی. بہت سازشیں کی گئی ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے مگر اسلام کو کسی نے نہیں مٹا پایا. اب آئیے سنیے، فرعون حضرت موسیٰ سے ٹکراتا ہے، چکنا چور ہو جاتا ہے، موسیٰ کا جھنڈا لہراتا رہتا ہے. حضور سے ابو جہل ٹکرایا، چکنا چور ہو گیا، حضور کا جھنڈا لہراتا رہتا ہے. کربلا کے میدان میں یزید حسین سے ٹکرایا، چکنا چور ہو گیا، حسین کا جھنڈا لہراتا رہتا ہے. اور خواجہ معین الدین سے راجہ پرتھوی چوہان ٹکرایا، چکنا چور ہو گیا، خواجہ کا جھنڈا لہراتا رہا. میرے سیدی سالار سے راجہ سہیل دیو ٹکرایا، چکنا چور ہو گیا، غازی کا جھنڈا لہراتا رہتا ہے. میرے اعلیٰ حضرت سے یہ دیوبندیت ٹکرائی، چکنا چور ہو گئی، میرے رضا کا جھنڈا لہراتا رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر میرے نوجوانوں اگر آج پڑھنے کے لیے کسی سے کہا جاتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں میاں علم اب ہم نہیں سیکھیں گے، اب جہالت والا کام کریں گے. علم کون سیکھتا ہے؟ علم ہم نہیں سیکھیں گے. سن لیجئے، لوگوں سے جب کہو تو ہمارے نوجوان کہتے ہیں دور بدل گیا ہے. اس دور میں علم دین سکھا جاتا تھا، اس دور میں نہیں سکھا جاتا ہے. میرے دوستو بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ دور نہیں بدلا ہے، وہ دور وہی ہے بلکہ اس دور کے لوگ بدل چکے ہیں. پہلے کے نوجوانوں کو دیکھو، ایک تھے حضرت عبد الرحمن، ان کی شادی ہو گئی، وہ بیوی والے تھے، ان کی بیوی حمل سے تھی. انہوں نے سنا کہ مدینہ شریف میں حضرت مالک علم حدیث بہت اچھے پڑھاتے ہیں. انہوں نے اپنی بیوی سے 2 سال کی چھٹی مانگی، کہا بیوی مجھے 2 سال کی چھٹی دے دو، میں مدینہ شریف علم دین حاصل کرنے کے لیے جاؤں گا، علم دین حاصل کرنے کے لیے جاؤں گا. ان کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ مگر 2 سال کے بعد آ جانا. جب ان کے شوہر گئے علم دین حاصل کرنے کے لیے حضرت عبد الرحمن مدینہ شریف، جب حضرت مالک کے مدرسے میں پہنچے تو انہوں نے علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا اور علم دین میں اتنا مصروف ہو گئے کہ انہیں 4 سال گزر گیا. 4 سال کے بعد جب انہیں یاد آیا کہ میں نے اپنی بیوی سے تو 2 سال کی چھٹی لے کر آیا تھا مگر مجھے 4 سال گزر گئے ہیں. انہوں نے ایک خط لکھا اور وہ خط لکھا اور خط گھر بھجوا دیا اور اس خط میں لکھا کہ میری بیوی میں نے تم سے 2 سال کے لیے چھٹی لے کر آیا تھا مگر مجھے 4 سال ہو گئے ہیں. ایسا کرو اگر تمہیں کوئی نیک انسان مل جائے تو اس کے ساتھ شادی کر لینا، اس کے ساتھ شادی کر لینا اور میں جب میرا علم دین پورا ہو جائے گا تب میں گھر آؤں گا. ان کی بیوی نے ادھر سے لکھا عبد الرحمن تم مجھے کہتے ہو دوسرے انسان سے شادی کر لو، نہیں تمہارا جب تک جی چاہے تم علم دین حاصل کرو، تمہارا جب تک جی
नहीं चाहे इल्म दीन हासिल करो और मैं किसी के साथ निकाह नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। जब वो चिट्ठी गई हजरत अब्दुल रहमान ने देखा तो अब्दुल रहमान मुस्कुराने लगे और इल्म दीन मुस्तफा हासिल करने लगे। उसके बाद में उनके एक लड़का बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ बेटा पूछने लगा अम्मी जान मेरे वालिदे गिरामी कौन है? अम्मी जान नहीं बताती थी, मगर जब वही बेटा 17 साल का होता है तो वो कहता है अम्मी जान मैं जाऊंगा काबा शरीफ का तवाफ करने के लिए। सुन लो लोगों, जितनी इबादतें जवानी में कबूल होती है किसी वक्त कबूल नहीं होती है। उस बच्चे ने कहा कि मैं काबा शरीफ का तवाफ करने के लिए जाऊंगा। उनकी माँ ने इजाजत दी और कहा बेटा तुम हमसे पूछ रहे थे कि मेरे वालिदे गिरामी कौन है, तो तुम जब जाना काबा शरीफ का तवाफ करना तो मदीना तैयबा की हाजिरी भी लगाओगे और वहाँ किसी से पूछ लेना कि हजरत मालिक का मदरसा कौन है, वहीं में तुम्हारे बाप अब्दुल रहमान इल्मे हदीस पढ़ रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। इल्मे हदीस पढ़ रहे हैं। जब वो बच्चा गया काबा शरीफ का तवाफ किया, तवाफ करने के बाद जब वही बच्चा काबा शरीफ का तवाफ करने के बाद मदीना शरीफ जाता है, हाजिरी लगाता है और लोगों से पूछता है कि हजरत मालिक का मदरसा कौन है। लोग कहते हैं फला शहर में चला जा, फला जगह है। वो बच्चा चला जाता है और वहाँ जाने के बाद हजरत मालिक से मुलाकात होती है। कहता है अस्सलामु अलैकुम, उधर से जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम। पूछते हैं ए हजरत मालिक आप हजरत मालिक हैं? कहते हाँ बेटा मैं ही मालिक हूँ, बता क्या जरूरत है? वो बच्चा कहता है यहाँ कोई अब्दुल रहमान नाम का शख्स पढ़ता है। हजरत मालिक ने कहा हाँ वो देखो वो शख्स पढ़ रहा है, उसी का नाम अब्दुल रहमान है। वो बच्चा जाता है और अपने अब्बू जान से कहता है अब्बू जान अस्सलामु अलैकुम। अब्दुल रहमान कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं बेटा कौन हो? अब्दुल रहमान के बेटे कहते हैं अब्बू जान आज मुझे 17 साल पैदा होते हुए हो गए, मगर मैं अपनी अम्मी से जब पूछता था अम्मी नहीं बताती थी, मगर जब मैं काबा शरीफ का तवाफ करने के लिए यहाँ आया तो मेरी अम्मी ने बताया है मैं आपका बेटा हूँ अब्दुल रहमान। जब देखते अपने बेटे को, अपने बेटे के चेहरे को देखते हैं तो गले लगाते हैं और आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। हजरत मालिक ने देखा तो कहा कि ऐ नौजवान अब्दुल रहमान, तुझे आज इस बेटे ने, इस नौजवान ने क्यों रुला दिया है? अब्दुल रहमान ने कहा ऐ हजरत मालिक आज 17 साल हो गए हैं मेरे बेटे को पैदा हुए, आज पहली मुलाकात है तो क्या खुशी के आंसू नहीं गिरेंगे? हजरत मालिक ने कहा 17 साल हो गए हैं इल्मे हदीस सीखते हुए। हजरत अब्दुल रहमान ने कहा हाँ 17 साल हो गए हैं। हजरत मालिक ने अब्दुल रहमान को करीब में बुलाया और सीना चमकाया और उनको इल्मे सीना अता किया। मुसलमानों वो थे पहले के नौजवान, शर्म नहीं खाते थे, इल्मे हदीस सीखने के लिए मदीना शरीफ गए थे। मगर आज के हमारे मुसलमान अगर 12 साल का बच्चा हो जाता है तो कहता अब मैं इल्मे दीन हासिल करूंगा। नहीं, अगर कॉलेज में नाम लिखाओगे तो पढ़ेंगे, मदरसे में लिखाओगे तो नहीं पढ़ेंगे। कान खोल कर सुन लीजिए, हम ये नहीं कहते हैं कि स्कूल न पढ़ाइए, स्कूल भी पढ़ाइए, हर जगह पढ़ाइए, मगर सबसे पहली जो तालीम है वो कुरान मुस्तफा और इल्मे हदीस मुस्तफा है। पहले उसको सिखाइए, उसके बाद में आप अपने बच्चे को किसी यूनिवर्सिटी में भेजें, चाहे किसी कॉलेज में भेजें।